فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں, تم سے تو جنات اچھے. ہر مرتبہ یہ کہتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو اور آخر میں جب پہنچو نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں تو یہ کہہ دیا کرو. وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے, واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے. اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں, اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا. انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے, احد میں لڑائی پر آ گئے, بدر میں لڑائی پر آ گئے, خندق میں لڑائی پر آ گئے, مخالفتیں کی. جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی, بات مان لی جناتوں نے. کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جناتوں نے پیچھا کر آ رہے یہی ہے معاملہ, جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے, خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں, ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے, حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو, سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا, قرآن سنا, سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا, انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی, اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے, جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا, ابھی بنگلور جانا ہے, کون سے تاریخ میں جائیں گے, کیا کریں گے, کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے, 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں, اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے, فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا, خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں, میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں, ہوں صفہ والوں جیسا ہی, یعنی فقیر ہوں.
میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں، تو میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں گھر جاتا ہوں، اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی، اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، آ گیا کھانا، چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے، مطلب کہ کھانا نہیں ہے، حضور کے ساتھ جانا ہے۔ اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے، یہ تو کھانے کی تو میٹر ہے نہیں۔ آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ۔ اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے، چل دیا۔ راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا۔ نہیں حضرت، یہ کہا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی، جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ہماری تاریخ ہے۔ اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے، میں کس اور کو لیتا، لیکن یہ کہ تمہیں یاد آ گئے۔ چلو، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی، کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا، اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی، عجیب عجیب شکلیں ہوں گی۔ تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت، اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا، وہ اس سے نکلنا مت۔ ارے حضرت گھبرانا مت، میں ایسی شکلیں دیکھوں گا تو انسان ہے، فطری چیز ہے، کبھی گھبرانا مت۔ حضرت آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا، اس دائرے میں میں بھی رہوں گا، اس دائرے میں تو بھی رہنا، اور اس دائرے سے تو نکلنا مت، بس تیرا کام یہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں آپ وہاں میں، آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے، اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے، لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی، کئی باتیں کہی۔ جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، لمبے بیانات ہیں، لمبی مضمون، لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار، تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا، حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے۔ تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے، انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا، کبھی پانی لائے گا، کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا، اشارہ کرے گا، وہاں کچھ نہیں۔ اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا، مکہ سے نکل گئے، طائف والوں نے نکالا، اب یہ بیچ میں آ گئے، طائف جا نہیں سکتے، طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا، تم یہاں مت آنا۔ مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی، اب تم داخل نہیں ہو سکتے، تو بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے، دونوں کے دونوں، تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، یہاں بھی نہیں جا سکتے، اور بیچ میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے، چودھریوں کو، اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں،
کہ بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاویں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے آپ آ جاؤ, ہم آپ کے رہنے کا کھانے کا پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا, بھئی اب نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے, ابو لہب کا مقابلہ کون کرے, یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا بھی بائیکاٹ کر لیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا, بچیاں پیدا ہو گئی تھی, سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا, اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف. تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی. انسان تو کوئی جا نہیں سکتا, کھانا ہے پینا ہے, طائف کے انگور ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان, کے بھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں, دے جاتے ہیں, ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے. تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا, اس کا نام تھا مطعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. مطعم اس کا نام تھا, بہت بڑا چودھری تھا, مشرک تھا, اور شرک کی حالت میں ہی مرا. تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا. یہ بدر میں اعلان کیا. احسان کیا, احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا, باقی سب نے تو نہ کہہ دیا. جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے, لیکن جنات ہیں. بھئی جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے, جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے, جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے, جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی. ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو, ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی. لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں, وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے, انسانوں کو ہی پتہ نہیں. وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی تھی. اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے. اور کچھ ہی دن انہوں نے بیوی کے ساتھ گزارے ہیں, کچھ ہی دن, جیسے ہاشم نے سلمہ کے ساتھ کچھ ہی دن گزارے تھے, اسی طریقے سے کہ عبداللہ نے بھی کچھ ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے. لیکن چونکہ یہ جوان ہو چکے تھے, انہیں شکار کا بہت شوق تھا. عبداللہ کو بہت شوق تھا, یہ اکیلے شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, جب میں کل بتانا آپ کو بھول گیا, وہ سن لو, پھر اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا. حادثہ یہ ہوا کہ سارے جتنے بھی یہود نصارہ سے پہلے ذہن میں رکھو کہ مکہ مکرمہ میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے. نمبر 1 مشرکین مکہ, جو بت وغیرہ کے پوجا پاٹ کرتے تھے. نمبر 2 اہل کتاب یہود نصارہ, جن کو علم نجوم بھی تھا, تورات انجیل کے ماہر بھی تھے, اور انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہی آنے والا ہے, یعنی اسی جگہ آنے والا ہے مکہ مکرمہ میں. تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی انتظار میں تھے. نمبر 3 دیہات کے لوگ, قرب و جوار کے جو عربی بدو تھے, یہ نہ اہل کتاب میں تھے نہ مشرکین میں تھے, لیکن یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں یہ اچھی جگہ ہے, یہ پتھر اچھا ہے, تو چلو. تو ان لوگوں نے بھی آ کر پڑاؤ ڈالا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق مشرکین مکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں آدمی کون ہے, دیہاتی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. لیکن یہود نصارہ انٹرسٹ لیتے تھے, یعنی پورا جو ہے ان کا خیال کرتے تھے. ایک خیال کرتے تھے کا مطلب کہ ان کا واچ میں رہتے تھے, جاسوسی میں رہتے تھے کہ یہی آدمی ہے, یہی ہے.
چنانچہ یہود نصارہ کی عورتیں مکہ مکرمہ میں بہت آئی تھی. ایک تاریخ میں کی کتاب میں آج ظہر بعد میں مطالعہ کر رہا تھا, 200 یہودی عورتیں حضور کے عبداللہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. 200 انہوں نے ثابت کیا ہے, فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے کی یہود نصارہ کی عورتیں, وہ کسی طریقے سے بھی عبداللہ سے شادی کر لے, کسی طریقے سے وہ جو ہے یعنی بس عبداللہ جو ہے وہ نبی والا جو پانی ہے وہ ہمارے پیٹ میں آئے, بس ان کے 200 تھی انہوں نے لکھا ہے اور سب انہوں نے ثابت کیا ہے, فلاں 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 نام بھی لکھوائے ہیں. اتنی چیز عام ہو گئی مکہ مکرمہ میں. اچھا عبد المطلب جو تھے انہیں خواب آتے تھے, انہوں نے خواب دیکھا. عبد المطلب نے سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کو بشارت بہت ہوتی تھی, اور اس کے خواب یہ دیکھا عبد المطلب نے کہ ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی. وہ جو عبداللہ کے ساتھ حادثہ ہوا وہ بات میں سناؤں گا, پہلے یہ یاد آ گیا یہ سنا دوں کہ عبد المطلب کے پیٹھ میں سے ایک زنجیر نکلی. اس زنجیر کا ایک حصہ آسمان میں اور ایک حصہ زمین میں, اور ایک حصہ مشرق کی جانب, دوسرا حصہ مغرب کی جانب. یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے. کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی, جس کے ہر پتے سے ایک نور ایسا چمک رہا ہے جیسے آفتاب کے نور سے 1000 درجے بڑھا ہوا ہے. اس درخت کی شاخوں کو قریش کے کچھ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں, اور قریش میں سے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں. جب یہ سارے مل کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا ان کو دور سے ہٹا دیتا ہے. عبد المطلب نے یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا, ارے یار میرے پشت سے جو ہے زنجیر نکل رہی ہے, اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا 9 خواب دیکھے تھے, ان 15 خواب دیکھے تھے, 15-16 ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سارے تو میں سنا نہیں سکتا, ایک یہ بھی ہے. ایک لڑکا آ کر ان کو دور ہٹا دیتا ہے. تو یہ عبد المطلب تعبیر لینے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے تھے, کیونکہ یہودی جو تھے وہ یعنی اہل کتاب تھے, ان کا ایک مقام تھا. یہود نصارہ تورات انجیل کے ماہر تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ انتظار میں بھی تھے, تو سب کچھ انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, پیدا ہونے والا ہے. علم نجوم کے ماہر تھے. چنانچہ گئے تو ان کو خواب کی تعبیر بتائی گئی, تمہاری نسل میں ایک لڑکا, ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اتباع کریں گے, اور آسمان اور زمین کے لوگ اس کی حمد و توصیف کریں گے. اس خواب کی بنا پر عبد المطلب نے آپ کا نامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور خواب میں بھی دکھایا گیا کہ عبد المطلب پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے, محمد نام رکھنا. حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھنا, محمد رکھنا, محمد رکھنا. خدا کی شان, یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے, جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے ہاں وہ محمد نام رکھتے. جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد, اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے, ہمارے گھر میں محمد ہے, محمد ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے, کہ حضور کو تو 2 نام تھے, محمد اور احمد. تو احمد نام رکھنا اتباع تو بھول گئے. پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد, صرف محمد نہیں, محمد اور احمد. تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے, محمد رکھا ہے. یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے, وہ الگ ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں, 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا, آپ تو کہہ بھی دیا. 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو. چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں, یہود نصارہ سب, اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے, عبداللہ, کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو.
تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں. ان کا شوق تھا کہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو جاؤ. ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے. تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے. سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو. اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں چرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے. کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا. تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے. اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ نے بھی کہا. تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے. چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے. اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش اس میں عبداللہ بھی تھے، شام کے لیے شام تک پہنچے. حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ٹی بی شی بی تو تھی نہیں، یا ہوگی. سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے. یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی. کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو. ابا کیا کرو دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ. چلو میں جماعت بناتا ہوں. تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا. یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا. اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا. عبد المطلب انتظار میں تھے. پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا. چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا آئے گا میرا شوہر آئے گا، میرا شوہر آئے گا. اطلاع ملی کہ طبیعت بہت خراب ہے ان کی. حارث کو بھیجا عبد المطلب نے. حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا. وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی. وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا، اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا. حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے. ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا. یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر
یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی، چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ